الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اس سورت کا نام سورہ بقرہ ہے اور یہ مکی، اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ مکی ہے کیونکہ سورت کے اوپر یہاں لکھا ہوا رہتا ہے تو یہاں لکھے جانے کے حساب سے یہ مکی ہے، یعنی مکہ میں نازل ہوئی، ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ مکی کا مطلب ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، حالانکہ بعض مفسرین نے اس کو مدنی لکھا ہے۔ بہرحال جو بھی ہو، ہمیں اس کے معنی اور مفاہیم سے مطلب ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اس صورت کے بارے میں کچھ فضیلتیں بھی حدیث میں آئی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تجعلوا بیوتکم قبورا، اپنے گھروں کو قبر نہ بناؤ۔ اپنے گھروں میں قرآن کو یعنی پڑھا کرو۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس میں شیطان داخل نہیں ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا اللہ کے رسول کو فرماتے ہوئے کہ قرآن پڑھا کرو، کیونکہ قرآن قیامت کے روز اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارشی بن کر کے آئے گا۔ پھر آپ نے آگے فرمایا دو جگمگانے والی صورتیں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھا کرو، کیونکہ قیامت کے روز یہ دونوں اس حال میں آئیں گی کہ جیسے دونوں دو بادل ہوں یا دو صاحبان ہوں یا پرندوں کے دو جھنڈ ہوں، وہ آئیں گے اور اللہ سے سفارش کریں گے پڑھنے والے کے لیے۔ تو سورہ بقرہ، پھر آپ نے کہا سورہ بقرہ پڑھا کرو۔ سورہ بقرہ یہ اس کا حاصل کرنا برکت کا باعث ہے، اس کا چھوڑنا ندامت کا باعث ہے، اور جادوگر اس کے مقابلے میں ٹک نہیں سکتے ہیں، جادوگر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے اس کی فضیلت ہے۔ الف لام میم، قرآن کی 29 صورتیں ایسی ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے ایسے حروف سے شروع کیا ہے۔ الف لام میم یعنی الگ الگ کٹے کٹے حروف سے، ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ تو کٹے کٹے حروف 29 صورتیں ہیں ایسی جن کی شروعات ایسے حروف سے ہوئی ہے۔ ان کا معنی کیا ہے؟ حدیثوں میں کچھ نہیں آیا ہے، ان کا معنی کسی نے کچھ نہیں بیان کیا ہے۔ بہرحال ان کا معنی جانا جائے یا نہ جانا جائے، قرآن کے سمجھنے اور نہ سمجھنے پر ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ ان کا معنی نہیں جانے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، کیا مطلب ہوا اس کا؟ ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ نے اس کو نازل نہیں کیا، یعنی اللہ ہی کی طرف سے اتارا ہوا یہ قرآن ہے۔ یا اس کے اندر جو باتیں بیان کی گئی ہیں نا، ان کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ اللہ کی باتیں نہیں ہیں، یا وہ فائدے سے خالی ہیں، ہے نا، ان میں فائدہ ہی فائدہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، یہ کتاب متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ کون سے متقیوں کے لیے؟ اللہ نے کچھ صفات بیان فرمائی ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب کی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب غیب سے مراد کیا ہے؟ یعنی جن کو ہم حواس خمسہ سے معلوم نہیں کر سکتے ہیں۔ حواس خمسہ کیا ہیں؟ بھئی 5 وہ چیزیں انسان کی جسم کی نا جن سے ہم چیزوں کو محسوس کرتے ہیں، جیسے آنکھ ہے، کان ہے، ناک ہے، زبان ہے، اور ہمارے جسم کی ایک کھالیں ہیں اوپر کی۔ بھائی زبان سے کیا ہم چکھ کر معلوم کر لیتے ہیں کہ آدمی کیا چیز کھٹی ہے، میٹھی ہے، پھیکی ہے۔ ناک سے ہم سونگھتے ہیں، ہے نا، تو سونگھ کر معلوم کر لیتے ہیں
کی چیز بدبو والی ہے یا خوشبو والی ہے، یا کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کی بدبو سے یا ان کی مہک سے معلوم کر لیتے ہیں کہ کون سی چیز ہے، کس کی بو آ رہی ہے۔ کان ہے، آواز سن کر کے ہم محسوس کر لیتے ہیں، اور ایسے ہی جسم کی کھالیں ہیں اوپر کی نا، تو وہ سرد اور گرم چیزوں کو معلوم کر لیتی ہیں۔ تو یہ حواس خمسہ ہیں۔ تو غیب کا مطلب یہ ہے کہ جن کو ہم حواس کے ذریعہ معلوم نہ کر سکتے ہوں، اب اس میں اللہ بھی ہے نا، فرشتے بھی ہیں، جنت اور جہنم بھی ہے، ساری چیزیں ہیں ہے نا جو مرنے کے بعد انسان کو پیش آنے والی ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور جو نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو چیزیں ہم نے ان کو دیا ہے، جو رزق ہم نے دیا ہے اس میں سے وہ خرچہ کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں۔ دیکھیے توحید کے بعد نا، جب اللہ پر آدمی ایمان لے آیا تو توحید کے بعد سب سے اہم چیز کیا؟ نماز ہے۔ تو ایک آدمی کے مومن کی پہچان یہ ہے کلمہ پڑھنے کے بعد کہ وہ نماز قائم کرتا ہے، اور اس کے بعد اللہ نے جو دیا ہے اس میں سے وہ خرچہ کرتا ہے۔ یہاں فرض زکوٰۃ بھی ہے اور نفلی صدقہ اور خیرات بھی ہے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور جو لوگ ایمان رکھتے ہیں ان کی اس کتاب پر بھی جو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے، اور ان کتابوں پر بھی جو آپ سے پہلے انبیاء کرام پر نازل کی گئی ہیں۔ وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور جو آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں، یعنی ان کا یہ یقین ہے، ایمان ہے کہ مرنے کے بعد ہمیں اٹھایا جانا ہے، ہمارا حساب و کتاب ہوگا، اور اچھا اگر عمل ہوا تو اچھا بدلہ دیا جائے گا، برا عمل ہوا تو برا بدلہ دیا جائے گا، پھر جنت میں یا جہنم میں جانے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اولئک علی ھدی من ربہم، اللہ فرماتا ہے کہ جن کے اندر یہ خوبیاں پائی جائیں یہی لوگ اپنے رب کی ہدایت پر ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ آدمی کلمہ پڑھے نہ ایمان لائے تو ایمان لانا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ ایمان لانے کے ساتھ ساتھ نہ عمل کرنا ضروری ہے۔ جو آدمی عمل نہیں کرے گا وہ فلاح پانے والا نہیں ہوگا۔ فلاح پانے والا ہمیں اگر بننا ہے تو ہمیں عمل بھی کرنا پڑے گا ساتھ میں۔ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں ایمان کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے بچائے، آمین۔